السلام علیکم جی. دنیا کے ابلاغی دور کے اندر، اور یہ تو دور ہے ہی ابلاغ کا، اور ابلاغ کا جو ایک حصہ ہے وہ میڈیا ہے بھی ہے، اگرچہ بہت تھوڑا سا حصہ ہے، لیکن وہ ہمارے سب کے اذہان کو جو ہے وہ اس کے اوپر اثر ڈالنے کی بہت زیادہ صلاحیت رکھتا ہے. ہماری رائے سازی جو ہے وہ ابلاغ کے ذریعے ہوتی ہے. لہٰذا دنیا کے اندر ابلاغ کو کنٹرول کرنے کی جو لڑائی ہے وہ اس لیے بھی چلتی ہے کہ جو ہے جسے کہنا چاہیے کہ تاکہ لوگوں کی آراء کو اپنے حق کے اندر کیا جا سکے. دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر ہم اس رائے کو اپنے حق میں نہ کر سکیں تو کم از کم اس کو اپنی رائے پہ متزلزل ضرور کر دیں. یہ دنیا کے اندر یہ جنگ اس وقت جاری ہے. ہم نے بھی اضافی بجٹ لے کے 5ویں پشت کی دوگلی ابلاغی جنگ جو ہے وہ لڑنے کا فیصلہ کیا تھا، اور بعد اب قوم کو پتہ چلا کہ جنگ ساڈے خلاف ہی لڑی جا رہی ہے. سانوں ہی ماں بھن دیاں ننگیاں گالاں کڈن واسطے انہوں نے لوگ بھرتی کر لی ہیں. ٹھیک ہے، پتہ نہیں کسی انڈین کی یا امریکن کی ویب سائٹ پہ جا کے یہ کوئی کمنٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اب اس کے اندر ایک اور زیادہ اضافہ آیا ہے، اور وہ اضافہ یہ ہے کہ جب ان کو کوئی عالمی میڈیا لفٹ نہیں کرواتا، جب ان کی کوئی بات نہیں سنتا، تو یہ جعلی قسم کی ویب سائٹس کے اوپر نا اپنے انٹرویو چڑھا کے، تو لوکل میڈیا چونکہ سب ڈیوڈ ہے، لیٹا ہوا ہے، جو مائی باپ حکم، تو اس کے ذریعے اس کو ایک نیشنل ایشو بنا دیتے ہیں. یہ بہت بڑی گمراہی ہے کہ دنیا کے اندر وہ ٹاپک ڈسکس ہی نہ ہو رہا ہو اور آپ کے ملک کے اندر وہ ٹاپ ٹرینڈ بنا ہو. یعنی آپ دنیا سے آئسولیٹڈ پلانٹ آف دا ایپس بن جائیں، بندروں کا ایک جزیرہ بن جائیں، اور جس کے اندر آپ ایک ایسی بات کر رہے ہیں کہ جس کا قدرت سے، فطرت سے، ارد گرد کے ماحول سے کوئی تعلق ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے، تو پھر آپ پلانٹ آف دا ایپس ہی ہو جاتے ہیں نا. اگرچہ ٹیکنالوجی میں وہ بھی بڑے ایڈوانس چلے گئے ہوئے تھے، وہ آپ نے اگر مووی دیکھی ہو تو. خیر، اس وقت جی ہم نے پہلے یہ واردات دیکھی کہ ایک ویب سائٹ تھی، اس کو مارکیٹ کرنا شروع کیا، اور مارکیٹ کرنے والے کا نام تھا معید پیرزادہ. وہ بڑے سوفسٹیکیٹڈ سے بنے ہوتے ہیں، لیکن جب آپ ان کا پروگرام دیکھیں، جرنلسٹ نہیں ہیں وہ، ایک ناکام شدہ ڈاکٹر ہیں جو اپنے والد کی جائیداد ہتھیانے کے لیے مرے ہوئے باپ کے انگوٹھے جائیداد پہ لگواتا ہوا، اس کے کاغذات پہ لگواتا، پکڑا بھی گیا تھا اور جیل بھی گیا تھا. ٹھیک ہے، لیکن جس طرح جیو اور جنگ گروپ نے بہت سارے اور جعل ساز اس قوم کے اوپر مسلط کیے ہیں، کالم نگاروں کی شکل کے اندر اور تبصرہ نگاروں کی شکل، تبصرہ کاروں کی شکل کے اندر، تو انہوں نے ڈاکٹر معید پیرزادہ صاحب بھی انہی کی پروڈکٹ ہے، وہیں سے مسلط ہوئے تھے، باہر سے کہیں لینڈ کیے اور جیو نے اس کے اوپر ٹھپا لگا دی. تو موصوف جو تھے وہ مارکیٹنگ مینیجر بنے ہوئے تھے. ایک ویب سائٹ ہے گلوبل ولیج اسپیس کے نام تھے. یہ ویسٹ کے اندر ایک بڑی زبردست ویب سائٹ ہے، یہ اس کا چربا کہہ لیں گے آپ، اس سے ملتا جلتا نام رکھ کے نا تو کام ریٹ دیا. ٹھیک ہے، اب وہ اس کے اوپر عجیب و غریب قسم کی سٹوریاں انگریزی میں چھاپتے تھے، خبریں، تو اس کو شیئر بھی کرتے تھے اور ریلیجسلی شیئر کرتے تھے. ہم نے چونکہ ان کو فالو کیا ہوا ہے تو ہم بھی اس کو فالو کرتے تھے. ون فائن مارننگ پتہ چلا کہ کوئی خاتون ہے اور وہ اس کے اوپر ویب سائٹ کے لیے انٹرویو کرنے لگی ہیں، اور ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کا انٹرویو ہوا، پھر پرائم منسٹر کا ہوا، اور اس ویب سائٹ کا حوالہ دے کے اور اس ویب سائٹ کا حوالہ دیے بغیر میڈیا کو حکم ہوا کہ اس انٹرویو کو ریپروڈیوس کیا جائے. تو پھر سارے میڈیا نے، پاکستان کے میڈیا نے اس انٹرویو کو ریپروڈیوس کیا، اور ایک ایسا ایشوز اس کے اندر ڈسکس ہوئے جس کا اگر ہم عالمی میڈیا کے اندر دیکھیں تو کوئی فٹ پرنٹ ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن وہ اس کے اوپر ڈسکس ہو رہے تھے، اور ہم اپنی ایک خود ساختہ جنت کے اوپر جو تھے وہ رہ کے، اور جب آئے گا عمران کے نعرے لگا رہے تھے. اچھا، بڑی حیرت ہوئی کہ یار یہ خود ہی سنگھار کیا، آئینہ دیکھنے والے تیرے صدقے جاؤں، خود ہی سنگھار کیا، خود ہی کہا سبحان اللہ. تو یہ خود ہی سنگھار کر کے خود ہی سبحان اللہ کہتے جا رہے ہیں. یار یہ دھوکہ کس کو دے رہے ہیں؟ تو جب اس کا انالیسس کرتے ہیں آپ بیٹھ کے، تو یہ ڈومیسٹک آڈینس جو ہے، جو مقامی طور پہ سننے والے لوگ ہیں، یہ ان کو دھوکہ دیا جا رہا ہوتا ہے کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں، اور آپ کی قیادت جو ہے وہ آپ کی خواہشات اور تمناؤں کے عین مطابق جو ہے وہ عالمی میڈیا کو اور عالمی سطح کے اوپر تمام قوتوں کو اس نے لٹایا ہوا ہے، ان کو نتھ ڈالی ہوئی ہے، ہم نمبر 1 ہوتے ہیں. یہ اسی طرح کا پروپیگنڈا ہے جو پاکستان میں گزشتہ 70 سالوں کے اندر پاکستان کے مختلف خود ساختہ محکمے جو اپنے آپ کو ادارہ کہتے ہیں ان کے بارے میں کیا جا رہا ہے، اور جس نے یہاں پہ بسنے والے بیشتر بچوں کے
ذہن جو ہے، سر جو ہے وہ دولت شاہ کے چوہے جیسے بنا دیے ہیں. وہ جب یہاں سے نکل کے پاکستان سے باہر جاتے ہیں، قدم رکھتے ہیں، وہ پاکستانیت سے طائب ہوتے ہیں، وہ حب الوطنی سے سرنڈر کرتے ہیں، اور ان میں سے بعض تو مذہب سے بھی متنفر ہو جاتے ہیں. یہ اس جھوٹ کا نتیجہ ہے جو ان کے اوپر مسلط کیا گیا، اور ان کے ذہن اذہان کے اندر سچ گھسنے کی اجازت نہیں دی گئی. اس کے لیے کس طرح کے انسٹرومنٹ یا طریقے استعمال کیے جا رہے ہیں، یہ اس کا شاہکار ہے. یہ ساری تمہید تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں اس لیے باندھی ہے کہ عمران خان صاحب کا انٹرویو آیا ہے ایک ویب سائٹ کے اوپر. وہ کوئی امریکی نیوز چینل نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک ویب سائٹ ہے. اس ویب سائٹ کے اوپر جناب عمران خان صاحب کا انٹرویو نشر ہوا ہے. اب اگر اس ویب سائٹ کا جائزہ لے، اگر ہمارے پروڈیوسر صاحب دکھانا شروع کریں یہاں سے، وہ ویب سائٹ جو ہے وہ پیڈ کنٹینٹ کیری کرتی ہے. یعنی آپ اس کو پیسے دیں اور اس کے اوپر اپنا انٹرویو چلوا لیں، اپنے بچے کی سالگرہ چلوا لیں، ٹھیک ہے، اپنا کیا ٹرمپ کا مذاق چلوا لیں، جو مرضی چلوا لیں، پیسے دے کروا لیں. پھر اس کے اندر یہ بھی سہولت ہے کہ اگر آپ پروڈکشن کر سکتے ہیں تو آپ پروڈیوس کی ہوئی چیز ہمیں بھجوا دیجیے، ہم اپلوڈ کر دیں گے. اور اگر آپ نہیں کر سکتے تو پروڈکشن کے ہم پیسے الگ سے لیں گے، ٹھیک ہے. یہ وہ ویب سائٹ ہے جس کو ہم مسلسل امریکی چینل کہہ رہے ہیں. اسی طرح یہ جو انٹرٹینمنٹ کے چینل ہوتے ہیں، انٹرٹینمنٹ کے نہیں، آپ تو نیوز سٹی 42 اپنا، آپ نے شادی دکھوانی ہے نا اپنے بچے کی، تو آپ ان کو پیسے دیجئے. جتنے گھنٹے کے، جتنے منٹ کے آپ پیسے دیں گے، اتنے منٹ میں وہ آپ کی شادی میں آگے کیمرہ لگائیں گے اور دکھائیں گے کون کون ترم خان اور کیڑا کیڑا مچھندر جو ہے اس شہر کا وہ آپ کے بیٹے کی شادی میں آیا ہے. کیونکہ کچھ لوگوں کو شادیاں اس پرپز کے لیے کرنی ہوتی ہیں کہ وہ سوسائٹی کو دکھا سکیں کہ معاشرے کے اندر ہم کتنے ویل کنیکٹڈ ہیں اور کتنے معززین جو ہیں وہ ہماری شادی پہ آتے ہیں. تو وہ اب تصویریں کھینچ کے تو البم میں جمع ہو جائیں گی نا. لوگوں کو کیسے دکھائیں؟ لاکھوں کروڑوں کا یہ بزنس ہے. اور یہ جو سٹی چینل دڑا دڑ لاہور میں آئے ہیں نا، یہ اسی بزنس پہ آئے ہیں کہ آپ کی شادی کی سالگرہ ہے، اور آپ کے بچے کی سالگرہ کا تقریب ہے، آپ کیمرہ لگوائیں، گھنٹے کا دکھائیں، 2 گھنٹے کا دکھائیں. اب یہاں پہ ناجائز زمینوں کی خرید و فروخت فائلوں کے نام پہ اوپر لوگوں کو دینا، رشتہ داروں کی زمین کے اوپر قبضہ کر کے بیچ دینا، یا کسی مرحوم بیوہ کی زمین کے اوپر قبضہ کر کے اس کے اوپر محل کھڑا کر دینا، ان تمام اعمال کے نتیجوں کے اندر معاشرے کے ردے ہوئے بے عزت اور گھٹیا کماش کے لوگوں کے پاس اتنا پیسہ آ گیا ہے کہ اب ان کو شو آف کرنے کی ضرورت ہے. جو خاندانی رجے پجے لوگ ہوتے ہیں نا، انہیں یہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ ہمارے گھر جو ہے وہ صوبائی اسمبلی کا سپیکر بھی آ رہا ہے اور فلانا منسٹر بھی آ رہا ہے اور جناب مریم نواز شریف بھی میری بچے کی شادی پہ آ رہی. ان لوگوں کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ جو نئے نئے باعزت بنے ہوتے ہیں نا، ان کو ضرورت پڑتی ہے یہ دکھانے کی. تو وہ پھر ان سے اس کو کہتے ہیں ایئر ٹائم خریدنا. تو پھر ایئر ٹائم خریدا گیا سونے کے تاجروں سے. آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ جو آپ HBO دیکھتے ہیں، اس پاکستان کے خطے کے حساب سے بات کر رہا ہوں، پاکستان میں یہ سونے کے تاجروں کی ملکیت ہے. جی ایئر وائی اس کا لوکل فرینچائز ہولڈر ہے. تو ایئر وائی تو پھر گھر والی گال لینا جی، ہاں کار والی گال لینا. تو پھر ایئر وائی سے لے لیا جی وہ، اور اسے ARY کے ذریعے بیم کیا گیا. میرے مبلغ علم کے مطابق، جو میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں بھی عرض کیا تھا، میرے پاس یہ علم نہیں تھا کہ ARY نے کوئی نیوز کا چینل بھی لانچ کیا ہوا ہے. ARY کو پیسے دیے گئے، ARY نے وہ الیکسیوس جو ویب سائٹ ہے وہاں سے وہ کنٹینٹ اٹھایا اور وہاں پہ 1 گھنٹے کے لیے. اب اس کے بعد پھر کام شروع ہو گیا یاروں کا. یاروں نے فون کر کے بتایا کہ اس کی وہ کیسے لگانی ہیڈ لائن. میں چونکہ ایک اخبار کا ایڈیٹر رہا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ ہیڈ لائن جو ہے وہ فیصلہ کون کرتا ہے، یار ہی کرتے ہیں اپنے. تو یار فون کرتے ہیں. اگر آپ اسلام آباد والوں کی بات نہ مانیں تو پھر کہیں اور سے فون آ جاتا ہے. تو یاروں نے پھر تمام اخبارات کو کیا. تو آپ دیکھیے کہ تمام اخبارات کے اندر جو ہیڈ لائن لگی ہیں اس کے اندر جو ہے وہ ایک بات کو ہائی لائٹ کروایا گیا. بونگیاں تو انہوں نے بہت ساری ماری تھی، لیکن اس بونگی کو ہائی لائٹ کروایا گیا. تو یہ اس کے پیچھے ایک ایجنڈا کار فرما ہے، اور وہ ایجنڈا جو ہے وہ آپ کو ذہنی طور پہ تیار کرنا ہے کہ یار نیوکلیئر ہمارے اوپر اتنا بڑا بنایا ہوا ہے ہم نے، ٹھیک ہے، سینٹرل کمانڈ بنا کے ہم نے وہ کیا اسٹریٹجک ڈویژن بنا کے اینا خرچہ کر رہے ہیں، کی لوڑ ہے یار کرنے کی.
ٹھیک ہے، خرچہ بچاتے ہیں. حالانکہ اسٹریٹجک ڈویژن ختم نہیں ہونی، نیوکلیئر آرسنل بڑے ختم ہو جائے پھر آپ کو کہا جائے گا اینے راکٹ اسی کتنے سنبھال کے رکھاں گے. تو یہ بہت ضروری ہے، وہ اسٹریٹجک کمانڈ وہ جو بھی ہے جی اس کا نام، وہ بہت ضروری ہے. تو یوں جو ہے یہ کیا گیا. یہ ٹوٹل 100%. آپ یہ ویب سائٹ میں نے دیکھ لی ہے کھول کے، اور اس کے بعد HBO کو بھی چیک کر آیا ہوں. تو یہ 100% جی ایک ڈومیسٹک آڈینس کے لیے ایک ڈرامہ رچایا تھا. یہ اسی طرح کا جھوٹ کذب بیانی اور دھوکہ دہی تھی جس کے اوپر PTI کی بنیاد رکھی ہوئی ہے، اور جس بنیاد کے اوپر وہ لوگوں کو گزشتہ کئی سالوں سے گمراہ کرتی آ رہی ہے. اقتدار ملنے کے بعد تو وہ بے نقاب ہونا شروع ہوئے ہیں نا جھوٹ سے، ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے وہ اسی کام کے ذریعے اپنے مخالفین کے اوپر کیچڑ اچھالتی تھی، اور اس کیچڑ اچھالنے کے نتیجے کے اندر انہیں پولیٹیکلی جسے کہنا چاہیے ہیوملیٹ کرتی تھی. تو اب چونکہ مخالفین تو چلے گئے جیلوں میں یا ضمانتوں پہ یا ملک سے بھاگ گئے، تو جب مخالف کوئی نہیں رہتا تو پھر آپ کے اپنے بے نقاب ہونے کا وقت آ جاتا ہے نا. یا تو اب میدان میں جیتے ہوں، تو میدان میں تو جیتے نہیں تھے، جیتے تو آپ رات کے اندھیرے میں تھے، اور رات کے اندھیرے میں کس کا کاروبار چلتا ہے وہ میں نہیں کہنا چاہ رہا. لیکن جب اس طرح کی ڈوبیس، جعلی، خود ساختہ اور دھوکہ دہی سے لے گئی جیت ہوگی تو اس کو آپ دن کی روشنی میں ڈسپلے تو نہیں کر سکتے. تو جب آپ نہیں کر سکتے تو پھر آپ اس طرح کے ڈرامے رچاتے ہیں. یہ وہ ناٹک تھا، یہ وہ ڈرامہ تھا جو کہ جناب عمران خان صاحب کی جو منہ سے وہ الفاظ پھوٹتے ہیں، ان کے نتیجے میں یہ لمحہ موجود میں پاکستان کے لیے ڈومیسٹک آڈینس کے سامنے، جن کے لیے یہ سارا ڈرامہ رچایا گیا تھا، ان کے سامنے ایک شرمندگی کا باعث ہے. ٹھیک ہے، اور یہ شرمندگی جو تھی یہ نہ آتی اگر ہمیں ایک دوست اس کی طرف توجہ نہ دلاتے. تو انہوں نے چونکہ توجہ دلائی تھی تو ہم نے کہا ہم آپ کی خدمت میں یہ والا پہلو بھی پیش کر دیں کہ کروں کارگو آیا اور باروں کی کو آیا. وہ پنجابی کے لوگ سمجھتے ہیں، وہ میں لفظ ادا نہیں کرنا چاہتا. ٹھیک، اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ میں پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.